مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم حاضر ہیں، نگران شورا موجود ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آپ سے آپ کے سوالات بھی ہم نے شامل کرنے ہیں، لہذا آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں، اپنے تاثرات ہوں تو ضرور ہمارے ساتھ شامل رہیے انشاءاللہ۔ کچھ وقت کے لیے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور آج تو شروع سے ہی کچھ ایسی یہ کشش رہی مدنی مذاکرے میں کہ امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا کہ 12ویں والے دن آپ کیا اسپیشل کرتے ہیں؟ اب ذرا نگران شورا سے بھی سنتے، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں نے صرف ایک 12ویں جو ہے وہ بیرون ملک منائی ہے، باقی عموماً امیر اہل سنت کے ساتھ ہی 12ویں منائی ہے۔ تو امیر اہل سنت نے بھی کچھ فرمایا، کچھ آپ بھی بتائیں کہ 12ویں والے دن امیر اہل سنت کیا اسپیشل کرتے ہیں؟ آپ نے روزے کی ترغیب دلائی تھی اس سوال کے جواب میں، اور ایک خاص خصوصیت امیر سنت کی میں نے 12ویں کو دیکھی ہے، اس کا اظہار امیر سنت نے بھی فرمایا ہے، اور میں مثال دیتا ہوں۔ جیسے 11 ربیع الاول ختم ہوئی، 12ویں شروع ہوئی، آپ نے 12ویں کے لیے نئے کپڑے زیب تن فرمائے، پہن لیے، اب نئی گھڑی پہنی، نئی مسواک لی، اور یہ ساری جو بھی قلم نہیں لی، مگر یہ جتنوں کو آپ نے ابھی پرانی چیزیں جو آپ نے رکھی نا، یہ رکھی ہیں۔ اچھا، معمول یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے رکھی ہیں یہ ایک تھیلی میں رکھتے ہیں، امامہ شریف تھیلی میں جو اتارا تھا، ٹوپی تھیلی میں جو آپ نے اتارا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید چشمے کی نئی فریم بھی آ جائے یا آتی ہو، وہ اسی طرح کاؤنٹر، تسبیح، جو چیزیں آپ لے لیں گے جن کو امیر حسن نے ریپلیس کیا، نئی چیز لی ہے، بنیانے، یہ سب، ہاں یہ سب آپ ایک تھیلی میں رکھیں گے۔ چادر، سفید چادر، براؤن چادر اپنی جو بھی ہے سب ایک تھیلی میں ڈالیں گے۔ جب یہ تھیلی میں ڈالیں گے نا، اب وقت آیا ہے صبح صادق کا، یعنی اوپر ہم رات بھر اجتماع ذکر و نات کا سلسلہ رہا، پھر نیچے اترے اور سحری کے لیے آئے نیچے، سحری وغیرہ کر کے اب وہ تیاری ہے صبح صادق کی، وہ تازہ وضو وغیرہ کر کے جو امیر سنت تشریف لاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، مدنی چینل والے عاشقان رسول نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا، پھر وہ گھڑی ہوتی ہے، اس وقت آپ کے ساتھ یہ تھیلی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک تصور ہے نا، ایک عشق کا تصور ہے، کہ یہ نہ سمجھے کہ آپ اتنی عظیم گھڑیوں میں جا رہے ہو اور ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، تو ان کو بھی اپنے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ یہ کرتے ہیں، اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ خصوصیت ہے ان کے ساتھ، کیا بات ہے، ایسی خصوصیت، یعنی یہ نا تصور ہوتے ہیں، کیا بات، یہ تصورات ہوتے ہیں، عشق رہنمائی کرتا ہے، جذبہ رہنمائی کرتا ہے، تو یہ تصورات ہوتے ہیں، یہ عشق ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ بھی ساتھ ہو، یہ بھی ساتھ ہو، یہ بھی ساتھ ہو۔ وہ جھنڈے جو ہوتے ہیں، جو اب اس گھڑی کے لیے نئے جھنڈے ہوتے ہیں، تو وہ جو جھنڈے ہوتے ہیں نا وہ بھی ساتھ چلنے چاہیے، ماشاءاللہ، یعنی کوئی چیز رہ نہ جائے کہ وہ ان کو یہ حسرت نہ ہو نشیہ کو کہ اتنی عظیم گھڑی میں ہم رہ گئے، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ واہ واہ ان عاشقان رسول کے ساتھ۔ یعنی یہ جو امیر سنت کی حج امین، یہ جو مینٹلٹی ہے نا، یعنی مدینہ شریف سے کنکر لے آئے، کوئی ذرہ لے آئے، کوئی پتھر لے آئے، یہ لے آئے، تو ایک آپ کی یار یہ، یعنی میں نہیں تمنا کرتا کہ میں مدینے سے جدا ہوں، تو ان کو مدینے سے جدا کیوں کرتے ہو؟ کیا بات، تو اچھا، پھر مدینہ شریف کے جو کپڑے ہیں وہ مدینہ شریف ہی میں رکھ دیں گے، واپس نہیں لائیں گے، مدینہ شریف کی چیز، یعنی یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی یہ مدینہ کی اس کو فضائیں لگی ہیں، ہوائیں لگی ہیں، اب میں یہاں کی ہواؤں، یہاں کی فضاؤں میں اس کو کیسے استعمال کروں؟ تو یہ ایک عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اور حقیقت تو میں یہ کروں کہ یہ امیر سنت کی ایک طرح سے انفرادیت ہے، انڈیویجولیٹی ہے امیر سنت کی، اور یہ ایک ایسی کوالٹی ہے کہ یہ آپ کے اندر، میں نے اب تک تو خاص آپ ہی کے اندر یہ چیزیں دیکھی، اور ایک کا دفعہ نہیں دیکھی، یہ باکثرت، سمجھے کہ یہ شروع سے آپ کا یہ عادت مبارک اور استقامت کے ساتھ جاری ہے۔ پھر جب جیسے یہ رات ہو گئی اور
دن بھی گزر گیا. تو جب ہم گھر آتے تھے نا، اب تو خیر فیضان مدینہ میں رہتے ہیں کیونکہ پھر مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے رات کو. پھر ماشاءاللہ اطراف کے کئی جلوس میلاد ہیں جن کا اختتام و فیضان مدینہ ہوتا ہے، تبرکات اور پورا دن تبرکات کی زیارت بھی ہو رہی ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو فیضان مدینہ میں، اور یوں مدنی چینل کے براہ راست سلسلے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تبرکات کی زیارت براہ راست دکھائی جاتی ہے. عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول ایک تعداد ہے جو روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے الحمدللہ افطار کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لنگر میلاد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور پھر مغرب کی نماز اور مغرب کی نماز اور نوافل وغیرہ کے بعد مختصر اور سنت و بھرا بیان بھی ہوتا ہے، خاص کر اس موقع کی مناسبت سے. پھر عاشقان رسول کھانا بھی کھاتے ہیں، اور عشاء اور عشاء کی جماعت کے بعد نماز کے بعد پھر ماشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ، یہ اتوار یہ اپنے شب 13ویں پھر مدنی مذاکرہ 13ویں شب کو بھی رہتا ہے، اور ایک تعداد عاشقان رسول کی شرکت کرتی ہے الحمدللہ. تو اب تو چونکہ ہم یوں گھر اس دن نہیں جاتے، لیکن پہلے ہی ہوتے تھے. ککڑی گراؤنڈ کا میں نے منظر دیکھا ہے کہ امیل سنت اشراق چاش کے بعد واپس آتے تھے. ککڑی گراؤنڈ میں بھی یہ ہوتا تھا کہ، اور اب بھی یہاں ہوتا ہے، ہم لوگ عموماً کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور کلام پڑھتے ہیں. اس وقت بڑا خوبصورت کلام ہے، صحاب رحمت باری ہے 12ویں، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ. تو یہ بڑا لطف آتا ہے اس کلام کے سننے کا اس ٹائم پر. پھر وہ ایک کلام ہمارا دوبارہ بھی پڑھا جاتا ہے، وہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، اور پھیلا گیا اجالا صبح شب ولادت. میں اپنا آپ کو عرض کروں، یہ واللہ عالم، مطلب یہ ہر آدمی کی ایک اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. جو نورانی صبح 12 ربیع الاول کو میں پاتا ہوں، ذاتی طور پر عرض ہے، یہ بس اس دن کی خاص ہے. واقعی ایک بہت نورانی صبح ہوتی ہے 12 ربیع الاول کی، بہت نورانی صبح ہوتی ہے، یعنی ایک عجیب ہی نور، اور مطلب نور ہی نور ہوتا ہے، اور بڑا مطلب پرکیف صبح ہوتی ہے یہ آپ کی اپنے 12 ربیع الاول کی. کبھی آپ یہ جو میں نے عرض کیا نا، آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کا اگر صبح ہوتی ہے اور آپ اشراق چاش کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور صبح کا وقت جب آپ دیکھتے ہیں، تو کبھی 12 ربیع الاول کی صبح کو اس نظر سے بھی دیکھیے گا جو میں نے عرض کی ہے، اس کی نورانیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، مزہ یہ ہوتا ہے، کیف و مستی ہوتی ہے. یہ اشراق چاش سے پہلے کا وقت ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. پھر ہم اشراق چاش کی نماز پڑھتے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ککڑی گراؤنڈ سے پھر ہم نکلتے تھے اشراق چاش وغیرہ ادا کر کے. وہ حفاظتی امور کے اتنے معاملہ تو تھے نہیں، تو میں ذیلی نگران، وہ اس وقت بھی یہ ہوتا تھا ہم رک جاتے تھے، ہمارے علاقے چلے جاتے تھے، ہم لوگ رک جاتے تھے. وہ تو نیچے گراؤنڈ میں ہوتے تھے، میدان میں امیل سنت اوپر منچ پر ہوتے تھے. تو وہ ایک صبح ہمیں یاد ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ تھوڑے وہ قریب لیا انہوں نے اپنے کرم سے. تو پھر جب ہم واپس آتے تھے نا جی امین، امیل سنت کے گھر میں داخل ہوئے. اب گھر میں جب داخل ہوئے نا، تو گھر میں داخل ہوتے کلام پر، راستے پر کلام چلتا تھا. پھر امیل سنت اپنے گھر کے در و دیوار ذرے ذرے کو یوں کہیں، حتیٰ کہ چھت پر کونے کونے کو سرکار کا میلہ سنایا کرتے تھے. یہ مطلب یہ سمجھے کہ یہ معمول تھا کہ بھئی ان کو بھی آقا کی جشن ولادت خوشی میں شامل رکھو. تو یہ جو اسلام نے سوال کیا نا کہ آقا 12ویں کیسے، امیل سنت آپ 12ویں کیسے مناتے ہیں، 12ویں کیا کرتے ہیں، اب یہ وہ خاص باتیں ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہیں. ماشاءاللہ. اور بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک ان کی منفرد قسم کی. ابھی آج جو جملہ ایک میں نے لکھا کہ وہ نئے لباس ہر چیز نئی ہونی چاہیے، گھر نیا کہاں سے لائے، گھر نیا وہ یوں لگا کہ جیسے اگر یہ بھی چینج ہو سکتا ہے، جو ممکنات میں سے بالکل کیفیت کیسی تھی. اچھا آپ مدنی چینل پر ایک چیز دیکھیے گا 12 ربیع الاول کو، یہ جب صبح شادی کا وقت ہوتا ہے نا، اور جب ہم آ رہے ہوتے ہیں اوپر، اس وقت امیل سنت تیار ہو رہے ہوتے ہیں، جبہ پہن رہے ہوتے ہیں، کوٹ اور کپڑے امامہ، اس وقت آپ سے رکا نہیں جا رہا ہوتا. آپ جو بالکل ایک جھومنا اور ایک بڑی مست کیف و مستی کی کیفیت ہوتی ہے نا، کہ وہ پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو
دنیا میں آج آقا یا تار آ گئے. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات. برسوں سے مطلب ہم بھی اس گھرانے کے فرد ہیں جن میں ہر سال 12ویں منائی جاتی تھی. یعنی میں نے جس گھر میں ہوش سنبھالا ہے 12ویں ہمارے ہر سال منائی جاتی ہے. مطلب ہمارے گھر میں 12ویں 11ویں خواجہ کی چھٹی، یہ مطلب ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا. محرم المبارک، محرم الحرام کے یہ عاشورے وغیرہ کے جو سارے معاملات تھے. مگر واللہ جو انداز اس ولی کامل نے دیا ہے نا، آقا کے جشن ولادت کی خوشیاں منانے کا، میں کہتا ہوں معراج منانے کا، شب برات منانے کا، اور اس طرح کے اچھا ماہ رمضان گزارنے کا، جو انداز اس ولی کامل نے دیا، اس مرد کلندر نے دیا ہے نا، میرے اگر دل سے پوچھو تو یہ اس امت پر بہت بڑا احسان ہے سبحان اللہ. کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے واضح کی ہے. بہت سارے مبارک ایام اور گھڑیوں کی روح اس ہستی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کی ہے. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جس اہم ترین اور مبارک معاملات کا مطلب کہ ظاہر ہونا جس کے ذریعے ہم پر ظاہر کیا اور جس کا انتخاب کیا کہ وہ آقا کی سنتوں کو اور یہ احکام کو اور اس کی روح کو اور اس کی تمام ان کیفیات کو ہمارے سامنے رکھے، یقیناً وہ ذات بڑی برکتوں والی ذات ہے اور وہ میرے پیر کی ذات ہے. ماشاء اللہ. تھوڑا آپ کے سوال سے ہم آگے نکل گئے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بول لے لیں، یہ آواز آ رہی ہے. بالکل لے لیتے ہیں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں عمران بھائی عرض ہے کہ ماشاء اللہ جیسا کہ آج امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کا جو ذکر خیر کیا گیا، سن کر دل باغ مدینہ ہو. ہمارے اسلاف اتنے پیارے، اتنے نفیس، اتنی ان کی قربانیاں. لیکن عمران بھائی اس کے الٹ جو ہے معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جس طرح بتایا جاتا ہے کہ بہت کم یعنی کہ یہ چانسز ہیں کہ گھر میں کسی کی تربیت اسلاف کے بارے میں بتا کر کی جائے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ نہیں کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، کام نہیں کرو گے تو یہ رہ جاؤ گے، پڑھائی نہیں کرو گے تو وہ بیچارہ جو آنا چاہتا ہے ماحول میں، مدنی ماحول میں، وہ اسی کشمکش میں رہ کر پھر مدنی ماحول سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں چلا جاتا ہے. تو آج مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں یہ عرض ہے، کیا پیغام ہے ہمارے اسلاف کا اس امت کی اصلاح کے لیے؟ اس پر میں کچھ مدنی پھول چاہوں گا. دعاؤں کی درخواست ہے، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. اللہ تعالی عز و جل مرشد کریم کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کے ماحول سے ہمیشہ وابستہ رکھے، ایمان کی دولت عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً امیل سنت کا یہ کرم ہے کہ آپ نے بڑے بزرگوں کے ایام اور ان چیزوں کو ظاہر کیا. آج ایک ذمہ دار اسلام بھائی کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے، مطلب آج امام حسن کا تذکرہ اتنا ہو رہا ہے. حالانکہ ایک ہمارے مطلب پرانے اسلامی بھائی ہیں لیکن وہ توجہ نہیں ہوگی، تو مطلب یہ نہیں پتا ہوتا کہ 5 ربیع الاول کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مبارک ہے. تو یہ بھی ایک پتہ چلا. 15 شعبان 15 رمضان مبارک کو آپ کی ولادت مبارک ہوئی، یہ بھی الحمدللہ پتہ چلا. تو یہ ہے، آپ کی بات بھی میں نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے. لیکن شہزاد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے ایک بات کہی ہے، اندھیرے کو مت کوسو، چراغ درست کر لو. یعنی ہم اندھیرے کو کب تک کوستے رہیں گے؟ اندھیرا ہے، اندھیرا اندھیرا. ہم اجالا کریں تو اجالا ہو جائے گا، اور یہ اجالا نیکی کی دعوت سے ہوگا، یہ اجالا مدنی قافلوں سے ہوگا، یہ اجالا گھر گھر انشاءاللہ مدنی چینل شروع کروانے سے ہوگا، یہ اجالا گھر میں درس فیضان سنت شروع کروانے سے ہوگا. اندھیرے تو ہیں ہی، اندھیرے کو ہی ہم کہتے رہیں گے اندھیرا بہت ہے، اندھیرا بہت ہے، تو اندھیرا تھوڑی نہ ختم ہو جائے گا. اندھیرا ختم ہوگا اجالا کرنے سے، لائٹ جلانے سے. تو ہم نیکی کی دعوت کی روشنی معاشرے میں لے کے جائیں، انشاءاللہ یہ جہالت کے اور برائیوں کے اندھیرے دور ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال دیں.
مذاکرے کی کیا بات ہے. الحمدللہ عزوجل آج کے مدنی مذاکرے میں دو پیاری نصیحتیں مجھے سیکھنے کو ملی. ایک تو یہ کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ عالیہ کس طریقے سے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں اور مسلمان کے دل کو خوش کر دیتے ہیں. باپو کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا نگران شورا، پھر بھی میرے مرشد کامل نے، ولی کامل نے معافی مانگ کر ہمیں بھی یہ ذہن دے دیا اور یہ ترغیب دلا دی کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن مسلمان سے معافی مانگ لینا چاہیے. الحمدللہ اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے. دوسری بڑی پیاری وضاحت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں اس واقعے کی فرما دی. یہ واقعہ بڑا من گھڑت لوگوں کے اندر مشہور ہے اور آج یہ ہمیں سیکھنے کو مل گیا سند کے ساتھ کہ یہ واقعہ نہیں ہے. الحمدللہ. اور دوسری بات یہ کہ مدنی چینل کا یہ مدنی مذاکرہ جو ہے ہمارا، الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں جو بھی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، الحمدللہ اس علم دین کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ہم کسی عالم دین کے سامنے بھی اسے بیان کرتے ہیں واقعوں کو یا مسائل کو، الحمدللہ وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے. فیضان اتار جاری رہے گا انشاءاللہ عز وجل. اچھا، یہ ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ اچھے پہلو ان کے ذہن نشین ہو گئے اور اس کا مطلب توجہ کے ساتھ دیکھتے سنتے ہیں. مگر یہ بتانا بھول گئے وہ کون سا واقعہ تھا جس کی تردید ہو گئی. ایک واقعہ تھا، وہ واقعہ حضرت اویس سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مشہور تھا، دانت توڑنے کے حوالے سے کیلے کا جو ہمارا عنوان چلا تھا، تو اس کی ہم میرے سننے وضاحت کی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے اور کیلا تو بہت پہلے سے یہ پھل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا. جی جی امیر. پیر شریف کے روزے کے حوالے سے جو امیر اہل سنت نے اس کی اپنے معمولات میں بیان بھی کیا کہ اسلام میں بھی اکثر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، پیر شریف کو، تو اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ دیکھا جائے تو بہت اچھا رجحان ہے دعوت اسلامی میں تو بہت رجحان. بالکل. تو یہ 12ویں کا روزہ بھی اور پھر پیر شریف کو ہر ہفتے روزہ رکھنے کا بھی بڑا معمول ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عشق رسول بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ پیر شریف کو روزہ کیوں رکھا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے. ہمارے مدنی انعام میں شامل ہے. دعوت اسلامی والوں کی ایک تعداد پیر شریف کا روزہ رکھتی ہے. آپ بھی رکھنے کی نیت کر لیجئے. 12ویں کو تو رکھیں گے انشاءاللہ. 12ویں کو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ 9, 10, 11, 12 کو مدنی قافلے میں جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسلام بھائی بھی نیتیں کریں 10, 11, 12 ربیع الاول کو مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر کے محرم کو 10, 11, 12 کو مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں کروائیں ماشاءاللہ. جی امین. اور کیا آپ نے آج کے مدنی مذاکرے کے بلیک فرائیڈے کا ٹاپک آپ نے ڈسکس تو کیا اور ماشاءاللہ اس میں کچھ اچھے مدنی پھول بھی ملے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے اتنا ہمارے یہاں معروف نہیں تھا یہ سلسلہ، اور ابھی جو یہ چینل سلسلہ چل رہا ہے میڈیا کا مجھے اس میں کردار لگتا ہے. جی. میں نے کوئی سے میڈیا سے ایسی چیز مجھے تو موبائل پر بھی نہیں آئی، لیکن ایسا موبائل پر آیا ہے کہ میڈیا نے اس کو بہت مشہور کیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ میڈیا کی اپنی اس طرف شاید توجہ نہ ہو، یا ہو تو اب ظاہر ہے میڈیا پر اگر میڈیا ہی سارا اسلام کا اور اس دین کے احکامات کا وہ لباس اوڑھ لے تو پھر کتنے دکھ ہمارے ختم ہو جائیں. تو میڈیا کی اس طرف توجہ دلائی گئی ہے. اب دیکھیں میڈیا اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے. ہمارا مدنی چینل بھی ایک میڈیا ہی ہے. تو یہ ہے کہ اگر یہ ہر طرف سے اس کو مطلب وہ ہو جائے نا کہ یہ برائٹ فرائیڈے اور بلیسڈ فرائیڈے، مبارک فرائیڈے اور جمعے کا فیضان، تو یوں مطلب کہ اس طرح کی چیزیں چل پڑیں. ایسا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ غیر مسلم ملکوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں کی دکانیں تو بہت ہیں نا. یعنی اگر ہم یو کے بھی جاتے ہیں، دنیا کے اتنے ملکوں میں اگر آپ جائیں تو مسلمانوں کی دکانیں. اب مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کے اندر جو سیزن آئے گا، اب سیزن آیا، اب ان غیر مسلموں نے فار ایگزامپل بورڈ لگا دیے، اور بسکٹ دیکھا دیکھی کیا پتا مسلمان بھی بورڈ لگا دیتے ہوں، اور کیا پتا وہاں سے پھر یہاں آتی ہے کہ ہم تو بلیک فرائیڈے کو ہماری سیل بہت اچھی ہوتی ہے. اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ فرائیڈے کو انہوں نے بلیک کر دیا، وہ وہاں کے دیکھا دیکھی کر دیا
کتنا مزہ ہے کہ اس پوری مارکیٹ کے اندر کیا بات. ہے مسلمان بورڈ لگائیں، بلیک فرائیڈے کا بورڈ نہ لگائیں، برائٹ فرائیڈے کا بورڈ لگائیں، بلیسڈ فرائیڈے کا بورڈ لگائیں، اور وہ شاید نور کو نے ایلومینیٹ ٹائپ کی کوئی چیز کہتے ہیں نا، روشنی، نور، تو اس طرح کی کوئی لگائیں اور تو مدینہ مدینہ ہو جائے. بلکہ ہمارا تو رسالہ ہے جمعہ کا، یہ انگلش میں وہ ہے فیضان جمعہ، فیضان جمعہ کا بلیسڈ آف اس طرح کو نام تو ہے، بلیسنگ آف جمعہ. تو یہ ہے، تو یہ مطلب اس طرح ہونا. تو یہ کیا میرے جو لگتا ہے وہاں سے یہاں آیا ہوگا، ادھر وال پیسہ کمانا ہے. اب حرام حلال کی تمیز نہ رہے لوگوں میں، تو یہ تمیز پیدا کرنا کہ یہ بلیک نہ بلیک، تو یہ تو الحمدللہ عاشقان رسول آ گئے میدان عمل میں. لیکن اس میں بھی کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سیل لگائی جاتی ہو اور کوئی سازش کے تحت ہی لگائے کہ مسلمانوں میں اس طرح کا بلیک کے نام پر تو جانا بھی نہیں چاہیے. تو یہ میں اپنے مطلب یہ بلیک فرائیڈے کے نام پر سستی چیز کیا خریدے بھائی. تو یہی میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس طرح سے کوئی رکے نا اور اپنے تاثرات بھی دے، مسلمان اپنی دکانوں سے ہٹا دے یہ چیزیں، اور اللہ وہ دین دکھائے کہ مطلب یہ سمجھ آ جائے. اب دیکھیں نا اجمین کے ہمارا یہ مدنی چینل ہے، چونکہ مذہبی چینل ہے، اب اس میں اللہ کا شکر ہے، نہ گانے، نہ باجے، نہ فلمیں، نہ اس طرح کی کوئی مطلب نہ فحاشی، نہ بے حیائی، نہ گناہوں بھری گفتگو، نہ گناہوں بھرا کوئی سلسلہ، ایسی کوئی چیز ہے نہیں. تو اب ایک طبقہ ہے جو مدنی چینل نہیں دیکھتا ہوگا، اب لیکن جو دیکھ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آپ جائیں اور جا کے بتائیں. مارکیٹوں میں تو آپ ہی ہیں کہ بھئی اب کیا کر رہے ہیں، نہ کر. اچھا کل جمعہ ہے، جمعہ میں بیان ہے، جمعہ میں ایک دوسرے کو یہ بات سمجھائیں کہ نہ کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے فرق پڑے گا. آج کل ہو سکتا ہے کہ کچھ فرق پڑے، اگلے سال کریں گے شاید زیادہ فرق پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا، ہونا چاہیے. یہ تو دیکھیں شروع کریں. الحمدللہ ہم یو کے میں تھے، تو یو کے میں ہم نے مدنی مشورے کی حاجی امین کہ یہاں پر یو کے میں چونکہ ہر چیز پرمیشن سے ہوتی ہے، اجازت لینی ہوتی ہے، تو ہمارے اسلامی بھائیوں سے ہم نے مشورہ کیا کہ اجازت لے. اور یو کے میں مختلف چوک یعنی راؤنڈ اباؤٹ اور امپورٹنٹ اور مطلب ایک نمایاں علاقوں میں بینر لگائیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد مبارک ہے، عید میلاد النبی کے بینر لگائیں، جھنڈے لگائیں، لائٹیں لگائیں. کونسل وہاں ہوتے ہیں، کونسل سے اجازت لینی ہوتی ہے. تو بسیز ہیں وہاں پر، وہاں ایک ایڈورٹائزمنٹ کا مطلب تشہیر کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لوگ توجہ جاتی ہے، وہ کرائے کے لیے وہ چیزیں ملتی ہے، وہاں اس کے اوپر بینر لگائیں آپ، تاکہ ان ممالک کے اندر یہ پتہ چلے کہ یہ کچھ مسلمان کو منا رہے ہیں. یعنی ہر مسلمان کے گھر میں چراغا ہو، ہر مسلمان کے گھر میں مدنی پرچم لگا ہوا ہو، اور سڑکوں پر اس طرح کے مطلب کہ وہ بینر وغیرہ لگے ہوئے ہیں پولوں پر، تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، تو ان کو جواب دیا جائے گا نا کہ مسلمان اپنے نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں، مسلمان اپنے نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہیں. تو اس سے فرق پڑے گا. پھر آپ پرچیزنگ کریں گے نا، جھنڈے خریدیں گے، بیچ خریدیں گے، نالے نے پاک خریدیں گے، کارڈ خریدیں گے، اس طرح نئی سجانے کے لیے چراغات اور لائٹیں اور جھنڈے خریدیں گے، اسٹور والے رکھیں گے. اب ان اسٹوروں پر جو جائے گا خریدنے کے لیے وہ دیکھے گا یہ کیا چیز ہے، تو ان کو پتا چلے گا یہ مسلمان اپنے نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں. تو یوں یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں، مسلمان کمیونٹی اس کے ہاتھ میں کہ یہ جس کو جتنا زیادہ اس کو لے گی. ہم پرمیشن پر، ہم الاؤ پر کام کرتے ہیں، ہم قانونی طریقہ کار پر کام کرتے ہیں. اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ فرق ہوگا. تو اگر اس وقت دنیا کے جس ملک میں بھی آپ دیکھو سن رہے ہیں، آپ باقاعدہ اجازت کے ساتھ اس طرح کا کام کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس سال ہمیں اتنی زیادہ پرمیشن نہیں ملی، مجھے میسج مل گئے تھے، کارکردگی آ گئی تھی، اتنی زیادہ پرمیشن نہیں ملی، لیکن امید کیا ہو گئی ہے کہ اگلے سال اس سے زیادہ ملے گی انشاءاللہ. نہیں، یہ آپ نے جو سمجھانے والی بات کی تو مجھے آپ ہی کے سفر کی ایک مدنی بہار یاد آئی کہ غالباً کسی ہوٹل میں آپ کا بیان تھا یا کوئی ہوٹل والا اجتماع روم میں ہوا تھا، اور وہ مطلب کہ وہ شراب بیچتا تھا. جی بیان کے بعد جو اس نے انفرادی کوشش کی تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں آج کے بعد شراب نہیں بیچوں گا. بہت اچھا، بہت اور ایک عرصے کے بعد، بلکہ اب دوبارہ میں گیا واقعہ میں نے بیان کیا، تقریباً اس کو 2 سال سے اوپر ہو گئے، 2 یا 3 سال. اس وقت ہم ہوٹل میں تھے،
ایک ریسٹورینٹ میں آج الحمدللہ حاجی امین اس روم میں جہاں ہمارے پاس بیان کے لیے اجتماع کے لیے جگہ نہیں تھی، وہ ریسٹورینٹ میں بیان کیا، اور 2 فیضان مدینہ مرحبا جگہیں لے لی ہیں. اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے، اسلامی بھائیوں کا اجتماع ہوتا ہے. اور اٹلی میں روم سے الحمدللہ پوری بس بھر کر آئی تھی. واہ. تو الحمدللہ اجتماع کی تو وہی آپ برکت کی ہے. بات کے سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آیا نا. انہوں نے مجھے کہا کہ اس نے ابھی تک وہ ختم کر دیا سارا. الحمدللہ. تو سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرما وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ماشاءاللہ. کال لے لیں. میرا نام محمد حسن ہے اور عمران بھائی اطاری کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ہے کہ میں دعوت اسلامی کے اگر مطلب کہ نہ اعلیٰ حضرت صاحب سے اگر بیعت لینا چاہوں تو کس طریقے سے بیعت لے سکتا؟ امیر رسول سے بیعت لینا چاہتے ہیں آپ ابھی کال کر دیں، انشاءاللہ آپ کو مرید بنا دیں گے. مرید بننا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ میسج کر دیں کہ میرا نام یہ اور میں امیر اہل سنت سے مرید ہونا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بیعت ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. ابھی میسج کر دیں، پیغام بھیج دیں اپنے نام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اور روز مدنی مذاکرے میں بھی بیعت ہوتی ہے. بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جی آپ نے اور کیا نوٹ کیا آج؟ اصل میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ مدنی مذاکروں میں ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا جو ایک بڑا اچھا ایک انداز اور بھی ہے کہ غریبوں کے فائدے کے لیے بڑا ایک ٹاپک کیلا لیا. کیلے کو ارے واہ لیا. کیا بات ہے. ہم نے بھی 2 کیلے کھا لیے. ہاں الحمدللہ. ہم نے بھی اب 2 کیلے کھا لیے. آ گئے تھے 2 کیلے، اب کچھ کیلے ہمارے پاس بھی، تو ہم نے کیلوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا، کیلے بھی کھا گئے ہم. تو کیلے کھانے کا طرح مشورہ دیا ملت سنت نے. توانائی ہے اور ایک انرجیٹک فوڈ ہے، پھل ہے، فروٹ ہے. ملت سنت نے اس کی ترغیب دلائی ہے، بچوں کو بھی کھلانے کا ہے. اس کے کافی فوائد ہیں کیلے کے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی مطلب قدرتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور ملتا ہے، سستا ملتا ہے ہمارے یہاں. تو دوسرے ملکوں میں بھی ہم گئے ہیں، ہم نے وہاں بھی کیلے کھائے ہیں اور 4 قسم کے کیلے، چاروں الگ ٹیسٹ کے. اللہ کی شان ہے. 4 کیلے، چاروں الگ ٹیسٹ کے. چاروں کی شکلیں تھوڑی سی شکلیں چینج تھی، تھوڑا قد ود بھی تھوڑا فرق تھا. کوئی چھوٹے قد کے تھے، کوئی بڑے قد کے تھے، کوئی مطلب کہ وہ دبلے پتلے تھے. یہ جو لینگویج ہے کہ قد کیا، ابھی میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا وہ ناراض نہیں ہو جائے. تو اب یہ بھی لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے یہ کیوں. باپا کی بولی بول، باپا کی بولی بول. اپنے تو یہ اچھا لگتا ہے، ان کی بولی بھی اچھی لگتی. جو اچھا لگے نا اس کا سب اچھا لگتا ہے. اپنے بات جانے آپ کو جس سے محبت ہوگی نا جی امین، آپ کو اس کا بولنا بھی اچھا لگے گا. الحمدللہ. امیر حسن بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہو نا اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، کیا بات. اور جس سے نفرت ہو جائے نا اس کی عطر میں بھی بو آتی ہے. کمال ہے. کمال. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے کینہ اور بغض سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عہد رضا عرض کر رہا ہوں. حضور الحمدللہ ہم بھی 12 ربیع الاول شریف مناتے ہیں اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک خاصہ ہے. جب سے ہم ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں الحمدللہ ہمیں سب سے زیادہ مزہ ہی، آپ یہ سمجھے سب سے زیادہ لطف، سب سے زیادہ جو پرکیف دن ہوتا ہے وہ 12 ربیع الاول کا لگتا ہے. عید بقرہ عید تو بس ایسے گزر جاتی ہیں، بلکہ پورا سال عید بقرہ عید کے علاوہ عید بقرہ عید کے جیسے لوگ انتظار کرتے ہیں تو ہمیں 12 ربیع الاول شریف کا انتظار ہوتا ہے کہ جب 12 ربیع الاول شریف آئے گا تو ہمارے گھر محفلیں ہوں گی، ہمارا گھر سجے گا اور ہم نہ بڑے جذبے سے، بڑے ذوق و شوق سے یہ دن مناتے ہیں. اور یہ پیر صاحب کا صدقہ، اللہ پاک میرے پیر صاحب کو سلامت رکھے اور ہمیں حضور کا سچا پکا عاشق بنائے. اور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ 12 ربیع الاول والے دن خصوصاً بھائی کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دن کو کیسے منانا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً یہ عیدوں کی عید ہے. اگر یہ عید نہ ہوتی یعنی عید میلاد النبی تو کوئی عید نہ ہوتی. وہ جو 2 عیدیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا کرم کیا، احسان کیا ہے کہ اللہ کریم نے ماہ رمضان کے جاتے ہی عید الفطر عطا کیا اور عید الاضحیٰ
قربانی بقرہ عید جو کہتے ہیں یہ ہے، یہ بھی دونوں بڑی نعمت ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، اور اس کی خوشی اور اس کا انتظار تو بس کیا بات ہے مدینے کی. دیکھیے 12 ربیع الاول تمام نمازیں با جماعت ادا ہونی چاہیے، بکثرت درود شریف پڑھنا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ باوضو رہیں. ہو سکے تو نئے کپڑے پہنے، ورنہ دھلے ہوئے صاف ستھرے سفید لباس کا اہتمام کریں، اور والدین کو خوش کریں، والدین سے معافی مانگیں، ان کو راضی کریں، حقوق العباد بجا لائیں، ان کو پورے کریں، اور روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اس طرح رات بھر اجتماعی میلاد میں شرکت کریں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت کا جو وقت ہوتا ہے صبح صادق، اس وقت ہو سکے تو بلکہ کرنا ہی چاہیے، اللہ توفیق دے تو مدینہ شریف کی طرف رک کر کے درود پاک کے نذرانے پیش کریں، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں اس گھڑی، اور اللہ توفیق دے تو خاص اشراق و چاشت کی نماز بھی پڑھیں، عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اور اللہ توفیق دے تو سر پر امامہ شریف بھی سجائیں. آقا کے جشن ولادت منا رہے ہیں، وہ زلفوں والے تھے، وہ پوری ایک داڑھی، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. داڑھی شریف ابھی سے رکھنے کی نیت کر لیجئے، اور ایک مٹھی سے گھٹائی یا منڈائی اس کی توبہ بھی کر لیجئے. سر پر امامہ شریف کا تاج ہو، زلفوں کی بھی نیت کر لیجئے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ زلفوں والے تھے، پیاری پیاری زلفیں تھی. بیچ کی مانگ میرے آقا نکالا کرتے تھے، سر میں تیل مبارک لگایا کرتے تھے، تیل مبارک پر سربند شریف رومال کپڑا باندھا کرتے تھے، پھر ٹوپی کے اوپر امامہ شریف پہنا کرتے تھے. اور یہ بڑا خوبصورت انداز تھا میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. اس طرح پھر ہاتھ میں مدنی پرچم لیے، اور لب پر نعت رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم، دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. جلوس میلاد میں ذوق و شوق کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ شرکت کریں، نماز با جماعت کا اہتمام کرے گا. جلوس میلاد میں بھی کوئی نماز یا اس کی جماعت ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے. تو یوں اس طرح عبادت کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اچھے انداز سے، میٹھی انداز سے مسلمانوں کو نہ اذیت ہو نہ تکلیف ہو، تو اس انداز پر حتی الامکان کوشش کر کے ہمیں 12 ربیع الاول منانی چاہیے. کال چلائیے. علی حسن عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے. میرا سوال یہ تھا کہ جو آج کل جو لائٹیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کی ضد پہ لگاتے ہیں، یہ لگانا کیسا، اور کہیں اور سے تار مطلب لگا لیتے ہیں، کہیں کنڈا لگا لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا کیسا؟ دیکھیں ایک دوسرے کی اس پہ لگاتے ہیں، اس کا تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اگلا اس کو چرانے کے لیے یا اس سے، اگر نیکیوں میں اچھی نیتوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ اسے سجایا میں سچا سجاؤں گا. اور یہاں پر نہ اس کی تحقیر مراد ہے، نہ تکبر مراد ہے، نہ اس کو کوئی نیچا دکھانا مراد ہے، بس یہ کہ سبقت لے جانا ہے اچھے کام میں، تو اس میں کیا حرج ہے. تو ہمیں کسی کے دل پر حکم لگانے کی کیا ضرورت ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر اللہ نہ کرے ریاکاری کی نیت ہوگی تو گناہ ملے گا. یہ بہت سمپل ہے. ہمیں اس سے زن قائم رکھنا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ. دوسرا ہے کہ جو چوری کی لائٹ سے کنڈا وغیرہ لیتے ہیں، چوری کی لائٹ لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، اس سے گناہ گار ہوں گے. تو اس سے چراغاں نہ کریں، بلکہ جو بجلی سپلائی کرنے کے ادارے ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو پراپر آپ میٹر، وہ جو پیمنٹ ہے وہ کریں، ان سے واؤچر لیں اور لائٹ لگائیں، تاکہ جو کام ہو ہم لیگل کریں، جائز طریقے سے کریں. ہم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جشن منا رہے ہیں، ان کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو کس کے احکام پر عمل کریں گے؟ انہی کے احکام پر عمل کرنا ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ارسلان لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج عمران علی صاحب آپ کا پروگرام مجھے بہت زیادہ پسند ہے. میں آپ کا پیارے بابا جان کی بہت مشہور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ مدنی چینل دیا. آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی بہت مہربانی، میں اپنے بچوں کو مدنی ماحول میں لا، میرے لیے خصوصی و خصوصی دعا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت شکریہ.
اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم رہیں اور اسی میں ہی رہیں اور استقامت بھی ملے، ایمان بھی سلامت رہے اور بلا حساب جنت ہمیں داخلہ نصیب ہو جائے۔ کل انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ لے کر حاضری دینے کی نیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق